اے دگے باز زباں تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے اور کیا کیا جائے، زبردست کے تیز تیر جاؤ کے انگاروں کے ساتھ۔ جب عید پینتیکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا غر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ پس خبردار رہو کہ تم کس طرح سنتے ہو۔ مسیح یسوع میں میرے سبھی بھائی بہن عزیزوں کو سلام۔ اور ابھی ہم نے کلام میں سے پڑھا کہ عید پینتیکست کے دن 120 کی جماعت پر خداوند کا روح القدس آگ کی پھٹتی ہوئی زبانوں کی مانند آ ٹھہرا۔ دیکھیں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ جو آگ سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کو دکھی وہ کیا تھا؟ کلام میں لکھا ہے کہ آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں، لیکن کبھی ایسا ارادہ رکھا خداوند میں آپ نے کہ اس کو ہم جانیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ آگ سی پھٹتی ہوئی زبانیں تو ہیں، لیکن وہ کیا ہے، کس طرح ہے؟ اگر ہمیں اس کو ڈسکرائب کرنا ہو تو کیا ہے، وہ ایکسپلین کرنا ہو کسی دوسرے کو یا ایمان رکھنے والوں کو بتانا ہو تو وہ کیا ہے؟ اور کبھی خداوند میں ایسا ارادہ رکھا آپ نے کہ اگر وہ 120 کی جماعت ہے تو پھر وہ 120 ہی کیوں، وہ 121 کیوں نہیں، وہ 119 کیوں نہیں، پورے کے پورے مقرر 120 ہی کیوں تھے؟ کیونکہ خداوند کے پیچھے تو بھیڑوں کی بھیڑ لگی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ 12 ہی کیوں تھے؟ کیونکہ ایسا ارادہ اگر خدا ہی نہ ڈالے تو ہم اپنے خود سے ایسی باتوں کا ارادہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ سب باتیں جو خداوند روح کے وسیلے، ایمان کے وسیلے دل میں ڈالتے ہیں، وہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم ایمان کے پیمانے کے وسیلے سے خداوند کی اس محبت کو جان سکیں، مسیح یسوع کے وسیلے اس محبت کو جان سکے جو جاننے سے باہر ہے۔ کیونکہ ہم جیسا ایمان رکھتے ہیں ویسا ہی ہمارے لیے ناپا جاتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں صاف صاف اب بھی ہم نے پڑھا کہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی طرح تمہارے لیے ناپا جائے گا، کیونکہ ایمان خداوند میں ہمارا وہ پیمانہ ہے جس سے ہم خداوند کی محبت کو، اس محبت کو جو جاننے سے باہر ہے، مسیح یسوع کے وسیلے جان سکتے ہیں۔ پیمانے کا مطلب اسکیل جس سے ہم خداوند کی محبت کو، محبت کی ان باتوں کو جو جاننے سے باہر ہے، ہم اسے جان سکتے ہیں، ماپ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کے ایمان کا پیمانہ کیسا ہے۔ پیمانے کا مطلب اسکیل جس سے ہم کوئی بھی چیز کو میجرمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہم خداوند کی محبت میں مسیح یسوع کے وسیلے خداوند کی باتوں کو جان سکتے ہیں ایمان کے وسیلے۔ تو جس طرح خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی محبت میں بڑھتے جائیں، ترقی حاصل کریں۔ تو جس طرح خداوند کی روح نے مجھے
بتایا، اگوائی کی، میں اسی طرح آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور آگے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ یہ ہم اس بات کو جاننے کے لیے ابھی اس ویڈیو کے حوالے روبرو ہیں کہ وہ جو 120 کی جماعت تھی وہ 120 ہی کیوں تھے، اور 120 پر ہی کیوں روح القدس اترا، اور وہ جو آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں تھی وہ کیا تھی۔ خداوند ہمارے ساتھ ہیں، اور آئیے ہم کلام کی گواہی سے، کلام کے وسیلے اور ایمان کے پیمانے سے ان باتوں کو جانیں گے۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی، اور اسی لیے وہ 120 کی جماعت تھی، کیونکہ جب خداوند نے 120 برس عمر ٹھہرائی تو خداوند نے اپنا روح جو تھا انسان سے لے لیا تھا، کیونکہ خداوند کہتے ہیں کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی۔ یہاں سے خداوند نے اپنا روح واپس لے لیا اور آدمی کی عمر 120 برس ٹھہرا دی۔ تو آگے ہم چلیں گے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلے میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ دیکھیں کہ ہم نے جب 120 کے بارے میں، 120 کی جماعت کے بارے میں پڑھا تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے آواز آئی، جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ اور یہاں جب موسیٰ پہاڑ پر آیا، اور یہاں کیا لکھا ہے، جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کارنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلے میں سے ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ یہ واقعات سیم ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ مسیح یسوع کی جو روح ہے وہ میل ملاپ کی روح ہے، کیونکہ اس نے ہمارا خداوند کے ساتھ میل ملاپ کرایا۔ یہاں پر بھی موسیٰ جب خداوند کے ساتھ لوگوں کو ملانے لگا تو ویسی ہی چیزیں ہو رہی ہیں جیسی 120 کے اوپر ہوئی۔ اے خداوند، تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ یہاں پر ہم نے ابھی پڑھا کہ بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ دل کو ہبرو میں کہتے ہیں لیو۔ ہبرو جو ہے وہ دائیں سے بائیں کی اور پڑھی جاتی ہے، اور لیو جو ہے اس کا پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے لامد، اور لامد کی نومیریکل جو ویلیو ہے وہ ہے 12۔ امیج
کی لینگویج ہے، نشان کی لینگویج ہے، سائنز کی لینگویج ہے۔ سائن مطلب کوئی بھی ہمیں بات کہنی ہو، سمجھانی ہو تو اس بات کا نشان دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اسی بات کو میں اسی طرح سمجھاؤں گا کہ جیسے اگر آپ لامت شبد کا سائن کو سمجھیں، یعنی کہ یہ تصویر کی بھاشا ہے، سائن کی بھاشا ہے۔ لامت شبد لاٹھی کو جو چرواہے کے پاس ہوتی ہے اس کو درساتا ہے۔ لامد لاٹھی کو درساتا ہے جو چرواہے کے پاس ہوتی ہے، اور خداوند نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں، اور چرواہا وہ ہے جو اپنی بھیڑوں کو چراتا ہے۔ یعنی کہ یسوع کی بھیڑیں کون تھیں؟ وہ 12 رسول۔ یسوع نے کن کو چارا؟ 12 کو، اور یسوع 12 کی اگوائی کرتے تھے، 12 رسولوں کی اگوائی کرتے تھے۔ وہ 12 رسولوں کے آگے چلتے تھے، اور اچھے چرواہے کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، اور لاٹھی روح کو درساتی ہے۔ جس طرح روح القدس ہماری گواہی کرتا ہے، اسی طرح خداوند کے پاس، چرواہے کے پاس لاٹھی تھی، اور وہ لاٹھی کا وعدہ خداوند نے اپنے رسولوں سے بھی کیا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ لامد شبد کی نومیریکل ویلیو 12 ہے، اور مسیح یسوع کے جو چیلے تھے وہ بھی 12 تھے۔ اور اگر آپ لامد شبد کو دیکھیں، لامد شبد کی پکٹوگرافی دیکھیں تو وہ ایک لاٹھی ہے جو چرواہا پکڑتا ہے، اور لامد شبد کی اگر تصویر کو دیکھیں تو وہ ایک زبان کی طرح ہے۔ وہ زبان جو آگ سی پھٹتی ہوئی ان پر اتری۔ لامد جو شبد ہے، جو سائن ہے، وہ ایک تصور بنا کر آپ دیکھیں تو وہ ایک زبان کی طرح ہے، اور اگر اس کی پکٹوگرافی دیکھیں تو وہ جو ہے لاٹھی کا سائن ہے۔ تو لاٹھی کا مطلب چرواہا، اور جب تک روح نہ تھا تب تک رسولوں کا چرواہا مسیح یسوع تھا، اور چرواہے کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، اور تب تک روح جو تھا صرف اور صرف مسیح یسوع کے ہی پاس تھا۔ اور اس چرواہے نے پھر وعدہ کیا کہ یہ لاٹھی آپ کے پاس بھی ہوگی۔ تبھی 120 کے اوپر وہ آگ سی پھٹتی ہوئی زبانیں اتریں، جو کہ خداوند کا کلام تھا، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ اور جب آپ اپنی بائبل میں پڑھیں گے تو یہ اس لفظ کی، اس سائن کی گواہی ہے کہ اس کے اوپر لامد لکھا ہوا ہے، لامد کا سائن ہے۔ اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے، اور 120 کی جماعت پر آسمان سے آگ سی پھٹتی ہوئی جو جیپ تھی، زبانیں تھی، ان پر آ ٹھہری۔ وہ یہ لامد سائن تھا، اور لامد کا مطلب چرواہے کے پاس لاٹھی کا ہونا، یعنی کہ جو روح القدس ہماری خداوند مسیح یسوع میں، خداوند باپ میں چلنے کی اگواہی کرتا ہے، اس کو لامد کہتے ہیں، یعنی لاٹھی کا سائن۔ اور اس کی گواہی مسیح یسوع صاف صاف دیتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 26 آیت میں یوں لکھا ہے لامد کے حق میں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا
دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ یہاں پر دل کا ذکر ہے، اور جب دل کو ہم ہبرو میں دیکھیں گے، ہبرو کو لیو کہتے ہیں، اور لیو کا پہلا جو شبد ہے وہ ہے لامد، اور لامد کے حق میں یوحنا کی انجیل 14 باب 26 آیت یہ گواہی دیتی ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا، اور دل مطلب ہبرو میں لیو، لامد، لامد کا نومیریکل پوزیشن ہے 12، یعنی کہ 12 چیلوں کی اگوائی کرنے والا روح القدس جو مسیح یسوع کی باتوں سے سکھاتا ہے، اور جو کچھ مسیح یسوع نے 12 رسولوں سے کہا وہ سب باتیں یاد دلاتا ہے، وہ جو آگ سی پھٹتی ہوئی زبانیں۔ اور لیو کا دوسرا شبد ہے بیت، بیت کی نومیریکل ویلیو ہے 2، یعنی دوسرا مددگار۔ اور بیت کے حق میں خداوند کا کلام اس طرح گواہی دیتا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 16 آیت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا۔ اس بات کا ضرور دھیان دیں، یہاں تک کہ اپنی بائبل میں بھی اس بات کو دیکھیں کہ جو مددگار ہے، جو پہلا مددگار ہے، وہ اس کو باپ مسیح کے نام سے بھیجتا ہے، جو یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 26 آیت میں ہے، روح القدس مسیح یسوع کے نام سے باپ بھیجتا ہے۔ لیکن جو دوسرا مددگار ہے، جو یوحنا 14 باب اس کی 16 آیت میں ہے، یسوع مسیح باپ سے ہمارے لیے درخواست کرتے ہیں۔ مددگار اور دوسرا مددگار یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ جو یوحنا 14 باب اس کی 26 آیت ہے، اس میں لکھا ہے، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ روح القدس کو باپ یسوع مسیح کے نام سے بھیجتا ہے، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ جو روح القدس ہمیں یسوع مسیح کی باتیں یاد دلاتا اور یسوع مسیح کی باتوں سے سکھاتا ہے، وہ مددگار روح القدس ہے، وہ اکیلا مددگار ہے۔ یہاں پر دوسرا مددگار نہیں لکھا، لیکن جو دوسرا مددگار ہے، یوحنا 14 باب اس کی 16 آیت، اور میں باپ سے درخواست کروں گا، یہاں پر مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح۔ جو دوسرا مددگار ہے وہ سچائی کی روح ہے، یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ پھر میں آپ کے لیے پڑھ دوں کہ جو یوحنا 14 باب کی 26 آیت میں ہے، لیکن مددگار، یہاں پر وہ اکیلا مددگار ہے، یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ جو مددگار ہے، یعنی پہلا مددگار، اکیلا مددگار، وہ یسوع کی باتوں سے سکھائے گا اور یسوع کی باتیں یاد دلائے گا۔ جو
روح آپ کو یسوع کی باتوں سے سکھاتا ہے، جو روح آپ کو یسوع کی باتیں یاد دلاتا ہے۔ جب کبھی بھی آپ اپنے آس پاس کے عزیزوں بھائی بہنوں کے ساتھ شرکت کرتے ہیں تو جو آپ کو یسوع کی باتوں سے سکھاتا ہے وہ مددگار ہے۔ لیکن جو 14 باب اس کی 16 آیت، یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 16 آیت میں ہے، اور میں باپ سے درخواست کرتا ہوں، ایک وہ مددگار ہے جس کو ہم نے یسوع مسیح کے نام سے مانگنا ہے تاکہ وہ ہمیں یسوع مسیح کی باتوں سے سکھائے، یسوع مسیح کی باتیں یاد دلائیں۔ لیکن ایک دوسرا مددگار ہے جو مسیح یسوع باپ سے ہمارے لیے درخواست کر کے مانگتے ہیں، یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، جو ہمارے اندر ہے اور وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ابھی ہم بیت شبد کو سیکھ رہے ہیں جس کی نومیریکل ویلیو ہے 2 یعنی دوسرا مددگار، جس کے حق میں یوحنا کی انجیل اس کی 14 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے۔ اور اگر بیت شبد کو آپ پڑھیں گے، زبور 119 باب اس کی 9 آیت میں بہت ہی اچھے سے بیت شبد کو ڈسکرائب کیا ہے، جو مسیح یسوع یوحنا کی انجیل 14 باب اس کی 16 آیت میں جس روح القدس کی بات کر رہے ہیں اس کے حق میں۔ اور جب اپنی آپ بائبل میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر وہ شبد بھی لکھا ہوگا اور اس کا سائن بھی ہوگا، اور اس میں پہلا کوسچن مارک ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے زبور 119 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ تو جواب میں لکھا ہے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ یہ سچائی کے روح کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ ہم نے اوپر پڑھا کہ جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اے خداوند تو مبارک ہے، مجھے اپنے عین سکھا۔ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا۔ مجھے تیری شہادتوں کی راہ سے ایسی شادمانی ہوئی جیسے ہر طرح کی دولت سے ہوتی ہے۔ میں تیرے قوانین پر غور کروں گا اور تیری راہوں کا لحاظ رکھوں گا۔ میں تیرے آئین میں مشرور رہوں گا، میں تیرے کلام کو نہ بھولوں گا۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ کیونکہ شریعت جو تھی نافرمانی کی وجہ سے ملی تھی، حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ شریعت کا مطلب وہ 10 حکم جو موسیٰ کی معرفت ہمیں دیے گئے تھے، اور وہ حکم اس لیے آئے کیونکہ آدم نے خداوند کے حکم کی نافرمانی کی، اس درخت سے کھایا جس درخت سے کھانے سے خداوند نے روکا۔ روٹی کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم جسمانی روٹی کھاتے ہیں، خداوند اس روٹی کی بات کر رہے ہیں۔ خداوند صرف زمین کی چیزوں کی تمثیل دیتے ہیں، لیکن بات خداوند روح کی کرتے ہیں، کیونکہ خداوند روح ہے۔ روٹی سے ان کا مطلب جو روحانی زندگی، جب ہم جسمانی طور پر روٹی کھاتے ہیں تو ہمیں جسمانی طاقت ملتی ہے، جسمانی زندگی ملتی ہے۔ تو خداوند روحانی روٹی کی بات کر رہے تھے کہ اب تجھے روحانی زندگی پانے کے لیے مشقت کرنی پڑے گی، پسینہ بہانا پڑے گا۔ پسینے کا مطلب
تمہیں شریعت کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور خداوند مسیح یسوع نے ہمیں آزادی کے لیے آزاد کیا، شریعت سے آزاد کیا، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی تھی، اور موسیٰ کی معرفت شریعت اس لیے آئی کیونکہ اس ایک نے نافرمانی کی، اور شریعت یعنی 10 حکم موسیٰ کی معرفت اس لیے دیے گئے کیونکہ اس ایک نے نافرمانی کی، اور ایک کی نافرمانی کی وجہ سے 10 حکم آئے۔ اور خداوند نے آدم کو کہا کہ تو اب اپنے پسینے کی روٹی کھائے گا، محنت کی روٹی کھائے گا۔ محنت کی روٹی کا مطلب خداوند روح ہیں، اور وہ روح کے حوالے میں بات کر رہے تھے کہ اب تجھے روحانی زندگی جینے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یعنی شریعت کو پورا کرنا پڑے گا، وہ 10 حکم کو پورا کرنا پڑے گا۔ تبھی مسیح یسوع نے آزادی کے لیے ہمیں آزاد کیا اور کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو کہ مجھ سے کھائے گا وہ کبھی بھوکا نہ رہے گا، جو کہ مجھ سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ کیونکہ خداوند یسوع نے ہمیں آزادی کے لیے آزاد کیا۔ کس سے آزاد کیا؟ شریعت سے آزاد کیا، 10 حکموں سے آزاد کیا۔ اور خداوند نے فضل اور سچائی ہم تک پہنچائی۔ 12 رسولوں کے ساتھ موسیٰ کے وسیلے 10 حکم آتے ہیں، لیکن یسوع کے وسیلے فضل اور سچائی کے ساتھ ہمیں 12 رسول ملتے ہیں۔ اور اگر ہم 12 کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو 120 کی جماعت بنتی ہے۔ اور 120 ہی کیوں؟ کیونکہ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ اور خداوند نے دیکھا زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ 120 کی ہی جماعت اس لیے تھی کیونکہ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کے پیدا کرنے سے معلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہی ہوگی۔ اس لیے جو پینتیکست کے دن 120 کی جماعت تھی، وہ 120 کی جماعت اس لیے تھی کیونکہ خداوند نے 120 کی عمر ٹھہرا کر خداوند نے اپنا روح جو تھا وہ لے لیا تھا زمین میں سے۔ اسی لیے پینتیکست کے دن 120 کی جماعت کے اوپر وہ خداوند کا روح القدس آیا، جس کا مسیح یسوع نے وعدہ کیا تھا۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ، اور مسیح یسوع نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آئے۔ کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرمان برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ قصور زیادہ ہو جائے، مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے سے بادشاہی کرے۔